اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دور کے اندر ہمارا جو امتحان لیا ہے وہ ان نت نئی ایجادات کے ذریعے سے لیا ہے، ان ٹیکنالوجیز کے ذریعے سے لیا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہے، یہ جو ہمارے ہاتھ کے اندر انٹرنیٹ ہے، کہ ایک فنگر ٹپ کے اوپر کیا کیا کھل جاتا ہے اور کیا کیا فحاشی کے، عریانی کے اور غلاظتوں کی جو دنیا ہے وہ ہمارے سامنے یوں کھل جاتی ہے کہ نہیں ایسے؟ جسے دیکھ کر شرم و حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ یہ کیا ہے میرے بھائی اور دوستوں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہے۔ یہ اللہ ہمارا ٹیسٹ کر رہا ہے۔ یہ ٹیسٹ کیوں کر رہا ہے؟ رب فرماتا ہے لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ جان لے اللہ کہ کون ہے کہ جو اللہ سے غیبوبت کے پردوں میں ڈرتا ہے، انفرادی زندگی میں ڈرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، آج آپ دیکھیے نا، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو جس زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بس میری گفتگو آخری مراحل میں جا چکی ہے، کچھ 7-8 منٹ باقی ہیں، آپ کی توجہ چاہیے بھرپور انداز میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے اور یہ جو ہمارا کمرہ ہے، اور اس کمرے کے اندر جس بیڈ پر ہم لیٹے ہوئے ہیں، جس صوفے پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ کمرہ ہماری پرائیویٹ لائف کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ میں یہی سمجھتے ہیں کہ یار ہم کمرے کے اندر ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، یہ کمرہ ہماری پرائیویسی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، کوئی بھی نہیں ہے اندر۔ یہی ہماری غلط فہمی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین ہے نا، زمین، یہ کل قیامت کے دن خبریں دے گی، خبریں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب خبیب بھائی کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ زمین خبریں دے گی، یہ ٹیبل یہاں پر موجود ہے یہ خبریں دے گی، یہ چیئر خبریں دے گی، یہ در و دیوار یہ خبریں دیں گے؟ جی میرے بھائی، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما اخبارها، اس زمین کی کیا خبریں ہوں گی؟ اس زمین کی کیا خبریں ہوں گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، اس کی خبریں یہ ہوں گی کہ کل قیامت کے دن انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا، انسان کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اور یہ زمین بول پڑے گی، اللہ زمین بول پڑے گی، اللہ اکبر، ان تشہد علی کل عبد او امۃ، ہر بندے کے بارے میں، ہر بندی کے بارے میں، جس نے جو عمل کیا ہوگا اس زمین کی پشت کے اوپر، بما عمل علی ظہرہا، اس زمین کی پشت کے اوپر۔ اور آپ اندازہ لگائیے، آج ہم دیکھتے ہیں نا سی سی ٹی وی کیمرہ، جس کے لیے ایک ڈی وی آر بھی لگایا جاتا ہے، ڈی وی آر ہی بولتے ہیں، ڈی وی آر بھی لگایا جاتا ہے۔ ہم جس وقت جو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ گھر کے باہر لگایا ہوا ہے، یار کل 6 بجے کی ذرا ریکارڈنگ نکال کے دکھائیے، کل 6 بجے کون آیا تھا؟ فوراً تھوڑا سا ریوائنڈ کیا اس کو، 6 بجے کی ریکارڈنگ چل رہی ہے، اچھا وہ بھی آیا تھا، یہ گاڑی بھی گزری تھی، یہ نمبر پلیٹ والی گاڑی گزری تھی۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ زمین یہ میموری کارڈ ہے، اس کے اندر میرا آپ کا اس دنیا کے اندر رہنے بسنے والے تمام انسانوں کا ڈیٹا موجود ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، جب انسان کے اندر اللہ اتنی صلاحیت رکھ دے کہ وہ ایک چھوٹا سا میموری کارڈ بنا لیتا ہے، ایک چھوٹا سا میموری کارڈ کہ جس کے اندر دنیا کی ہر چیز ہم سیو کر لیتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ تو جب اللہ نے انسان کے اندر اتنی صلاحیت رکھ دی ہے، تو اللہ کے اندر کیا اتنی صلاحیت نعوذ باللہ نہیں ہوگی کہ وہ اس زمین کو میموری کارڈ بنا دے؟ جبھی تو فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین خبریں دے گی۔ اس کی خبریں کیا ہوں گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمل کذا و کذا یوم کذا و کذا،
یہ زمین کل قیامت کے دن رب کے سامنے شہادتیں دے گی. وہ شہادتیں یہ ہوں گی, اللہ اس بندے نے یا اس بندی نے اس وقت اس دن اتنے بج کر اتنے منٹ پر اور اتنے سیکنڈ پر یہ عمل کیا تھا. یوم کذا و کذا عمل کذا و کذا, اس طریقے سے یہ عمل اتنے بج کر اتنے منٹ پر اور اتنے سیکنڈ پہ کیا تھا. اللہ اکبر. میرے بھائی اور دوستوں, آج ہم سمجھتے کیا ہیں کہ یہ ہماری پرائیویٹ لائف ہے, ہم کمرے کے اندر ہیں, ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. اللہ اکبر. تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. یہ جو ہمارا 6 فٹ کا انسانی جسم ہے نا, 6 فٹ کا انسانی جسم, ہم جو بھی بول رہے ہیں, ہم جو بھی کر رہے ہیں, یہ سب کچھ ہمارے اندر ہی سیو ہو رہا ہے. اور ہم جو بھی کر رہے ہیں یہ جسم کل قیامت کے دن کچھ شہادتیں دے گا. اللہ, آئیے میں آپ کو رب کا قرآن سناتا ہوں. کل قیامت کا دن ہوگا, انسانوں کے اتنے سارے گناہ ہوں گے, انسان کہے گا اللہ یہ گناہ میں نہیں کر سکتا بھائی, یہ گناہ میں نے نہیں کیا. اللہ فرمائے گا اچھا یہ گناہ تم نے نہیں کیا؟ اللہ ہاں نہیں کیا. رب اس کے ہونٹوں کو حکم دے گا کہ بھائی بند ہو جاؤ. فرشتوں کو حکم کرے گا کہ اس کے ہونٹوں کے اوپر, اس کے لپس کے اوپر تالا لگا دیا جائے, اس کے منہ کو بند کر دیا جائے گا. اللہ پھر کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. قیامت کا دن ہوگا, منہ بند کر دیا جائے گا اور یہ ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے. وتشہد ارجلہم, یہ جو پاؤں ہیں یہ گواہیاں دینا شروع کر دیں گے. اللہ اکبر. منہ کو تالا لگا دیا جائے گا. انسان کا ہر جسم, کان بولنا شروع کر دیں گے. آنکھیں جو دیکھا ہوگا اس موبائل میں, پرائیویٹ لائف کے اندر, انفرادی زندگی کے اندر جو دیکھا ہوگا, آنکھیں بولنا شروع کر دیں گی, کان بولنا شروع کر دیں گے. جن گناہوں کے کاموں کے اندر اپنے آپ کو ملوث رکھا ہوگا یہ ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے. گناہ کی جگہ پر جہاں چل کے گئے تھے یہ پاؤں بولنا شروع کر دیں گے اللہ یہ بندہ وہاں بھی گیا تھا, اللہ اس بندے نے وہ گناہ بھی کیا تھا, اللہ اس نے وہ گناہ بھی کیا تھا. یہ انسان پریشان ہو جائے گا, یہ کہے گا ارے بے وقوفوں, اپنے جسم کو مخاطب کر کے کہے گا اے بے وقوف تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کس کے بارے میں شہادتیں دے رہے ہو, تم اپنے آپ کو ہی مروا رہے ہو. رب کا قرآن کہتا ہے وقالوا لجلودہم, اپنے چمڑے کو کہے گا, اپنی باڈی کو کہے گا لم شہدتم علینا, ارے کیا پاگل ہو گئے ہو, اپنے بارے میں کون گواہی دیتا ہے, اپنے آپ کو خود ہی مروانے میں لگے ہوئے ہو. لم شہدتم علینا, تو وہ ہاتھ کہیں گے, وہ ٹانگیں کہیں گی, وہ کان کہیں گے, وہ آنکھیں کہیں گی, وہ منہ کہے گا قالوا انطقنا اللہ الذی, آج ہمیں اللہ نے بلوایا ہے, اور اس اللہ نے بلوایا ہے کہ انطق کل شیء, کہ جو ہر چیز کو بلوانے پر قدرت رکھتا ہے. اللہ اکبر. وقت ختم ہو چکا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اجتماعی زندگی کو بھی پاک کر لیں.